السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ دنیا کا سب سے عظیم ٹاپک ہے، وہ ہے بیٹی۔ سیانے کہتے ہیں کہ بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، بیٹیوں کے جو ہے نصیب سے بہت ڈر لگتا ہے، اور یہ کسی بات حد تک سچ بھی ہے، ورنہ جتنا احساس بیٹیاں ماں باپ کا کرتی ہیں کوئی بھی اتنا نہیں کرتا۔ جتنا درد جو ماں باپ کے لیے بیٹیوں میں ہوتا ہے نا، وہ کسی بھی چیز میں نہیں ہوتا۔ وہ ماں باپ کا دکھ، وہ ماں باپ کا درد سب وہ اپنے اندر لے لیتی ہیں۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور کبھی ماں باپ کی فکر میں ہلکان ہو رہی ہیں تو کبھی بہن بھائیوں کے غم میں گھلے جا رہی ہیں کہ کوئی بہن بھائی جو ہے تکلیف میں ہے۔ در حقیقت میں وہ بچپن میں ہی لوگ کہتے ہیں کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا وہ ایک بوجھ ہوتی ہیں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ بیٹیاں در حقیقت بوجھ نہیں ہوتی۔ بیٹیاں تو بچپن میں ہی سب کا جو بوجھ ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کا، ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، وہ اپنے اوپر ہی بوجھ ڈال لیتی ہیں۔ سارے غم انہی کے اندر آ جاتے ہیں، وہی کوشش کرتی ہیں کہ سب کے مسئلے مسائل وہ حل کر لے۔ تو بیٹیاں تو اتنی پیاری چیز ہوتی ہیں۔ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ساس ناراض ہو جاتی ہے، بیٹا خفا ہو جاتا ہے، خاوند خفا ہو جاتا ہے، اور محلے والے باتیں بناتے ہیں کہ بیٹی ہوئی ہے۔ رشتہ دار باتیں کرتے ہیں کہ اس کو آپ اپنی ماں کے گھر چھوڑیں، پہلا بچہ اس بہانے سے چلو یہ اپنے ماں کے گھر جائے گی، اور اس بہانے سے اس کا جو خرچہ ہے اس کے ماں باپ اٹھائیں گے۔ یہ ہماری جو ایشین لوگ ہیں نا، یہ ان کی مینٹلٹی ہے۔ یہ حقیقت میں بتاؤں، یہ بالکل میں صحیح جو تمام باتیں میں بتا رہی ہوں، یہ بالکل بھی حقیقت سے بہت زیادہ حقیقت سے قریب تر یہ باتیں ہیں۔ اور اس کو ماں کے گھر بھیج دو، اس کا پہلا بچہ ہو رہا ہے، وہ بیٹی ہے نا، اس وجہ سے اگر آپ کی بیٹی جو ہے اس کا بچہ ہوتا تو اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ تمام سلوک ہو رہا ہوتا تو کیا آپ برداشت کر لیتے؟ لیکن نہیں، آپ بہو کے ساتھ ایسے سلوک کریں گے کیونکہ وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کو اپنے ماں کے گھر بھیج دیا جاتا ہے، اور اس کا جو خرچہ جو ہوتے ہیں وہ والدین کرتے ہیں، کیونکہ والدین کے نزدیک تو بیٹی سے زیادہ کوئی پیارا نہیں ہوتا نا، تو وہ والدین کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور مجھے خاتون ملی تو ہاسپٹل میں تھی، تو بہت یہ بالکل سچا واقعہ ہے، تو وہ مجھے کہنے لگی میرے سسرال والوں نے، وہ رو رہی تھی، مجھ سے ملی نا، تو میں بہت مخلص ہو کے ملتی ہوں کہ میں جس سے بھی مشورہ دیتی ہوں تو بالکل صحیح مشورہ دیتی ہوں، غلط مشورہ نہیں دیتی، کیونکہ مشورہ بھی جو ہوتا ہے نا وہ ایک امانت ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس نے مجھے کہا کہ میرے سسرال والوں نے نا میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہی ساس مجھے کہنے لگی کہ میری ساس ہسپتال آئی تو ہاسپٹل میں آئی تو مجھے کہنے لگی کہ میں تمہاری پہلی بیٹی ہوئی ہے، میں تمہاری بیٹی دیکھنے وکھنے نہیں آئی، یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں مبارکباد دینے آئی ہوں۔ اور اس کے بعد جب وہ عورت ڈسچارج ہو کے ہاسپٹل سے باہر نکلی تو باپ نے کہا کہ مجھے اولاد کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کا کیا گناہ تھا، اس عورت کا کیا گناہ تھا؟ اس عورت کا گناہ یہ تھا کہ اس نے بیٹی پیدا کر لی تھی، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی وہ پہلی اولاد ہے، وہ پہلی بیٹی ہے۔ اور میں یہ کیا لفظ کہہ رہا ہوں، کہیں میں گناہگار تو نہیں بن جاؤں گا، لیکن نہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، آدمیوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ اپنے ماں باپ کے، وہ اپنے رشتہ داروں کے کہنے میں اس قدر آ جاتے ہیں کہ ان کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا سلوک کرنے والے ہیں اور کیا سلوک کر رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، جس کو دوسرے گھر سے بیاہ کے لائے ہیں۔ اگر انہوں نے بچہ پہلی میں بیٹی ہی پیدا کر دی ہے تو آپ کو وہ تکلیف ہو گئی۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں رونے لگ گئی، اور ہے نا مجھے اتنا افسوس ہوا کہ آپ جس بیٹی پہ رو رہے ہو تو یہ بھی تو آپ کی اولاد ہے۔ وہ رونے لگ گئی۔ تو بیٹیاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تو سارا درد اپنے اندر لے لیتی ہیں، نہ کہ بیٹی کی بیٹی کے پیدا ہونے پہ آپ ماتم کیجئے، آپ افسردہ ہوئیے، آپ مٹھائی نہیں بانٹیے، آپ پریشان ہوئیے۔ اس سے اچھا ہے کہ آپ خوشی منائیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر رحمت
آج کل جو ہے ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ اور بن گیا ہے. وہ کیا ٹرینڈ ہے کہ والدین جو ہے اپنی بیٹی کو بیانے کے بعد جی اس کو خود ہی بساتے ہیں. یعنی ان کو بیٹی بھی دے رہے ہیں اور بسا بھی رہے ہیں، یعنی اس کا خرچہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ بھی بڑا ہمارے معاشرے میں ٹرینڈ بن گیا ہے. لڑکیاں تو تتلیوں کی مانند ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. محبت اور قدر والوں کے اگر ہاتھ لگ جائے نا، قدر والوں کے ہاتھ لگ جائے تو وہ نکھر جاتی ہیں. اگر بے قدروں کے ہاتھ لگ جائے تو وہ بکھر جاتی ہیں اور مدھم ہو جاتی ہیں. اگر میں نے یہ سنا تھا کہ اگر آپ کسی اندازہ لگائیں، کسی آدمی کو دیکھ کے یا عورت کو دیکھ کے اندازہ لگائیں، اگر وہ فریش ہو رہی ہے اور ہنس رہی ہے اور انجوائے کر رہی ہے اپنی لائف کو، یعنی بات کرتے ہوئے بھی اس کے ہنسی بند نہیں ہو رہی اور وہ بہت شوخی میں ہے اور وہ بہت اچھا بول رہی ہے، تو سمجھ جائیے کہ وہ لڑکی اپنے گھر میں خوش ہے. اور جو اداس ہو، خاموش ہو، آپ خاموشی سے بات سنیں، اداسی ہو، تو سمجھیے کہ اس کے ساتھ سسرال میں اچھا سلوک نہیں ہو رہا. جس طرح بیٹیوں کو ہم سکھاتے ہیں کہ بیٹی کوئی اگر شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جائے، یہ شوہر کچھ بھی آپ کو کہہ دے تو آپ صبر کیجئے، اسی طرح آپ اپنے بیٹے کو بھی سمجھائیے کہ جس طرح آپ کی جو بیوی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. تو اس طرح جو ہے نا گھر بسے رہتے ہیں. صرف ماں باپ کا فرض نہیں ہوتا اپنی بیٹیوں کو کہے کہ بیٹی آپ نے صبر کرنا ہے. بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے صبر لڑکیوں کا قبر تک پہنچ جاتا ہے. تو والدین کو بھی بیٹیوں کے جو وہ ہوتے ہیں نا والدین کو، ان کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ جو اگر صبر کا کام نہیں چل رہا، صبر سے کام نہیں چل رہا اور بیٹی آپ سے بار بار شکایت کر رہی ہے، تو یا تو اس کے اندر کوئی بیماری لگ جائے گی اور یا تو پھر وہ پاگل ہو جائے گی یا وہ نفسیاتی ہو جائے گی لڑکی. اگر اتنا زیادہ اس کے ساتھ سلوک برا ہوگا اور وہ بار بار والدین کو آ کے کہہ رہی ہے اور والدین بار بار اسے پچکار کے نہیں بیٹی گھر بسانا ہے، نہیں بیٹی گھر بسانا ہے. خدا را اپنی بیٹی کے ساتھ خود ظلم نہیں کیجیے. قسمتوں کے چکر ہوتے ہیں اور قسمت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور اچھے نصیب اوپر والا بناتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر بار بار اس کو صبر کا نام کہیں گے تو جبر تو اسلام میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اتنا جبر تو اسلام میں بھی نہیں ہے جتنا آپ بیٹی کو صبر کروا رہے ہیں. آپ میری امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہوں گے. اور اسی طرح ہے نا ہر چیز کا نا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ اپنا جگر کا ٹکڑا دے رہے ہیں، آپ اپنا جگر کا ٹکڑا دے رہے ہیں کسی کو، اور اگر اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو وہ بھی دیکھ لیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیٹی بہت اذیت میں ہو. دل ٹوٹ بھی جائے تو بسی رہتی ہیں، دل ٹوٹ بھی جائے تو ہنستی رہتی ہیں. کتنی منافق ہیں یہ مشرقی لڑکیاں، کتنی منافق ہیں یہ مشرقی لڑکیاں. کہ بیٹیوں کی کہانی بھی عجیب ہے. جہاں پیدا ہوتی ہیں وہاں مہمان ہوتی ہیں اور جب رخصت ہوتی ہیں تو وہ ان کو لڑکیوں کو اپنی ملکہ سمجھنے لگ جاتے ہیں اور ان کی مقدر کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا. ایک بیٹی جب رخصت ہوتی ہے تو وہ صرف اپنا گھر نہیں چھوڑتی بلکہ اپنا بچپن، اپنی یادیں، اپنے ناز، اپنے نخرے، اپنا یعنی سب کچھ جو ہے نا وہ چھوڑ دیتی ہے. سب کچھ اپنا ناز، نخرہ، انا، تمام باتیں یہ سب کچھ چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہے کیونکہ اس نے اگلے گھر میں بسنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے رہی ہوتی ہے. وہ ماں باپ کو چھوڑتی ہے، وہ اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑتی ہے، وہ اپنی سہیلیوں کو چھوڑتی ہے، وہ اپنی گلی کو چھوڑتی ہے، وہ اپنے گھر کو چھوڑتی ہے، وہ اپنے روم کو چھوڑتی ہے. اتنی بڑی قربانی کون دے سکتا ہے؟ کیا آدمی دے سکتے ہیں؟ آدمی تو اس ٹاپک پہ بھی میں بات کروں گی، بہت بڑا ٹاپک ہے. اور عورتوں کے ساتھ ساتھ کیا کیا ظلم ہوتے ہیں یہ بھی یہ اس پہ بھی بڑا روشنی ڈالوں گی. جو میں دیکھتی ہوں، جو میں سنتی ہوں، جو میں کہانیاں سنتی ہوں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اور آپ کو میں ایک ایک کی کہانی بتاؤں گی کسی ویڈیو میں. بیٹی کے کپڑے اگر میکے سے آتے ہیں نا تو وہ بہت خوش ہوتی ہے، بے شک وہ اس کے شاپر میں کپڑے کیوں نہ ہو. وہ اس کے لیے بہت قیمتی کپڑے ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے فخر ہوتا ہے. اس لیے جب بھی بیٹی کے گھر جایا کریں تو اس کے لیے کچھ فروٹ ہو گئے، اس کے کپڑے ہو گئے، اس کے ضرور لے کے جایا کریں، کیونکہ بڑا مان ہوتا ہے بیٹی کو جو کہ میرے میکے سے چیزیں آئی ہیں، میرے میکے سے کچھ آیا ہے. تو یہ بیٹی کو بڑا مان ہوتا ہے اس چیز کا. لیکن اس بات کا آپ خیال کیا کریں، کبھی بھی خالی ہاتھ نہ جائے اپنی بیٹی کے سسرال میں. میکے والوں کے لیے گزارش ہے.
کیونکہ بیٹی کا بہت مان ہوتا ہے ان چیزوں کا. جب وہ خوش ہوتی ہے وہ ناز نخرے اسے وہ تمام یاد آنے لگ جاتے ہیں اور اس کا مان بڑھ جاتا ہے. وہ خوش ہوتی ہے وہ لڑکی نا. تو بہت لمبی ویڈیو ہو گئی ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے جو بیٹیوں والے ہیں نا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. میں کہتی ہوں بیٹیاں جو بیٹیوں والے ہیں وہ بیٹیاں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. انہی گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں جن کے گھر میں اللہ مناسب سمجھتا ہے کہ یہ ان کے گھر میں برکتیں آنے والی ہیں. تو میں شعر سناتی ہوں, مجھے بڑا اچھا لگا تھا شعر. چڑیاں ہوتی ہیں بیٹیاں مگر پنکھ نہیں ہوتے بیٹیوں کے. میکا بھی ہوتا ہے سسرال بھی ہوتا ہے, میکا بھی ہوتا ہے اور سسرال بھی ہوتا ہے مگر گھر نہیں ہوتے بیٹیوں کے. میکا کہتا ہے بیٹیاں تو پرائی ہیں, میکا کہتا ہے بیٹیاں تو پرائی ہیں. سسرال کہتا ہے بیٹیاں پرائے گھر سے آئی ہیں. اور سسرال کہتا ہے پرائے گھر سے آئی ہے. یہ بیٹی تو پرائے گھر سے آئی ہے. اے خدا اب تو ہی بتا آخر یہ بیٹیاں کس گھر کے لیے بنائی ہیں. امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی. لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا. یہ بالکل جو ہے بالکل حقیقت سے قریب تر باتیں ہیں جو میں نے آپ کو کی, جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں, جو ہمارے جگر کے ٹکڑے لے جاتے ہیں اور خیال نہیں رکھتے, ان کے لیے ہیں یہ ویڈیو. معاف کیجیے گا بہت سی باتیں میری منہ کی کڑوی ہیں لیکن یہ سب کچھ حقیقت ہے. ہمارے ایشین فیملی میں جو ہے نا اسی طرح ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اوکے جی, اللہ حافظ.